الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نستغفرك اللهم ونتوب إليك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جزا الله عنا نبينا محمدا ما هو أهله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. بہت ہی احترام اور اکرام کے قابل میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کچھ ہمارے کام کی اور فائدے کی باتیں کہلوا دے اور ان باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی ہمارے مفتی مصعب صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، مختصر وقت میں بہت کام کی باتیں ہمارے سامنے پیش کر دی. قرآن کریم کی عجیب آیت کا انتخاب کیا. آیت عجیب بھی ہے اور عظیم بھی ہے. کہ اے ایمان والو، قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے، جس آگ کا ایندھن وقودها الناس والحجارہ، ایندھن انسان اور پتھر ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے گھر کے تمام بڑوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور دوسروں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. جہنم کی آگ سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک سوال ہوگا. جہنم کی آگ سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، سب مل کر، آپس میں فرقے مت بن جاؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے. اللہ تعالیٰ نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا، تم میں آپس میں محبت ڈال دی. قرآن کریم اس سے وابستہ ہو جانا، اس کو اپنے ماحول میں، اپنے گھرانے میں جگہ دینا، اس کو سیکھنا، سکھانا، یاد کرنا، پڑھنا اور قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، رواج دینا، اس کے دو بڑے فائدے بتلائے قرآن نے. سب سے پہلا اور بڑا فائدہ تو یہ بتلایا کہ قرآن کریم کو اور اس کی تعلیم کو جب زندہ کرو گے، جگا دو گے، تو تمہاری عداوتیں اور دشمناوٹ ختم ہو جائے گی اور محبتیں قائم ہوگی. اور آج اس کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے. بھئی میاں بیوی کا جھگڑا ہے،
یا اولاد نافرمان ہے، ماں باپ کی مانتے نہیں، گھر والوں کی بات مانتے نہیں، رشتہ داروں میں آپس میں جھگڑے پڑے ہوئے ہیں، ہر آدمی اس اعتبار سے پریشان ہے۔ یا محلے والوں میں دیکھو تو جھگڑے، کوئی ادھر جا رہا کوئی ادھر جا رہا، کوئی اپنے ایک اتفاق کے لوگ ہی نہیں ہے، ایک خیالات کے لوگ نہیں ہے کہ جو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو، سب ایک دوسرے کی کاٹ ٹی وی میں نظر آتے ہیں، بلکہ ہماری زبانوں میں کہہ دے تو ہر کوئی ایک دوسرے کے پیر کھینچنے میں لگا ہوا ہے، ہر کوئی دوسرے کی عیب غیبت برائی کرنے کے اندر لگا ہوا ہے۔ اس کے لیے قرآن نے علاج بتلا دیا کہ کس طریقے سے تم محبتیں قائم کر سکتے ہو، کیا علاج ہے، وظیفہ کیا ہے۔ قرآن نے اس کا وظیفہ بتلایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم کو پکڑ لو۔ بس آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، قرآن کریم اس زمانے میں آیا ہے دنیا میں جس زمانے میں عرب لوگوں کی لڑائیاں اور دشمناوٹیں آپس میں مشہور تھی، جھگڑے مشہور تھے، پوری دنیا کا اتہاس بھرا ہوا اس سے کہ عجیب انسان تھے وہ لوگ، لڑنے میں ماہر نمبر 1۔ اس قوم میں ایک دم سے اتفاق اور محبت قائم ہو گئی، رشتہ داریاں سے بھی زیادہ تعلقات قائم ہو گئے۔ کس چیز نے ان کے اوپر پڑھ کر ایسا تو دم کر دیا کہ دشمناوٹیں محبت میں تبدیل ہو گئی؟ تو کچھ اور نہیں تھا، وہ صرف اور صرف قرآن کریم اور اس کی تعلیم۔ صحابہ کرام کے سامنے اتنا پڑھا گیا، بس انما المؤمنون اخوۃ، یہ قرآن کریم کی تعلیم، ایک جملہ، ایمان والے سب آپس میں بھائی بھائی ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیے، حضرات صحابہ کرام میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے اور ان میں آپس میں تعلق قائم فرمایا اور ان کو یہ آیت سنائی تو کیسی بے مثال انہوں نے محبتیں قائم کی کہ آج تک اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک آیت کے ایک حصے کا یہ اثر ہے، اور وہ لڑتے ہوئے لوگ پوری انسانیت، پوری برادری، پورے فیملیز اور پورے خاندان ایک ہو کر رہ گئے، جیسے ایک قبیلہ ہو، یوں سارے لوگ، پوری دنیا کے لوگ ایسے ہو گئے۔ یہ صرف اور صرف قرآن پاک کی تعلیم کا اثر تھا۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، جن کو مفتی محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ بہت سیدھے سادے، بڑے اللہ والے، بہت بڑی ہستی، بہت بڑے عالم۔ ان کو اس ہندوستان کی آزادی میں انگریز سے مقابلہ جو کیا، اس کی وجہ سے مالٹا میں جیل میں رکھ دیا گیا تھا۔ جب چند برسوں کے بعد وہ مالٹا کی جیل میں سے چھوٹ کر آئے تو تمام مسلمانوں کو جمع کیا، اور اس وقت حضرت نے یہی بات فرمائی کہ مسلمانوں میں تمہارے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں، دو باتیں لے کر آیا ہوں میں تمہارے لیے۔ ایک تو تمہارا آپس میں جوڑ، اور دوسرا جو ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم۔ ان دو چیزوں پر عمل کر لو، تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس میں بھی بنیادی جو بات تھی وہ قرآن شریف کی تعلیم۔ قرآن کریم ایک عجیب کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت عجیب کتاب ہے۔ اصل تو یہ کتاب اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا حکم نامہ ہے بندوں کے نام۔ زندگی کیسے گزاری جائے، انسان بن کر کیسے رہا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر وہ بیان فرمایا۔ لیکن اگر کوئی بندہ یا بندی قرآن کریم کو اندر دیکھ کر پڑھنا سیکھ لیتا ہے
تب بھی اس کی برکتیں نظر آئے گی۔ اگر بیماریاں پھیلی ہوئی ہے، قرآن کی تلاوت کی جائے گی، بیماریاں چلی جائے گی۔ اگر گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی، شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے، حالات دور ہو جائیں گے۔ سب سے اچھا وظیفہ وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب نبی بنایا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ نبی کے آنے کے مقاصد کو بیان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے بڑا احسان فرمایا ایمان والوں پر کہ ان میں ایک رسول بھیجا۔ رسول کے آنے کو اور نبی کے آنے کو اللہ احسان سے بیان کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ایک نبی کو پیدا کیا، ایک رسول کو پیدا کیا۔ اور وہ رسول کیا کام کریں گے دنیا میں؟ بہت کچھ بیان کیا، لیکن پہلا جو ان کا فرض تھا، ان کی ذمہ داری جو تھی، ان کے جو اول نمبر کا جو کام تھا وہ یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ آپ کو اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کر سنائے، اور نبی نے پڑھ کر سکھایا اور سب کو یاد کرایا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آج ہمارے پاس جو قرآن کریم ہم جو دیکھ رہے ہیں، ایک کتابی شکل میں کاغذ میں لکھا ہوا، پٹھوں کے درمیان میں جلد بنایا گیا، یہ جو قرآن کریم جمع ہو کر آیا، یہ تو بہت بعد میں کام ہوا۔ پہلے جو کام تھا وہ لکھنے سے پہلے حافظے کے اوپر توجہ دینی، یعنی حافظ بنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے تھے، اس میں صحابہ میں مرد بھی ہوتے تھے، عورتیں بھی تھی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب ہے معارف القرآن، تفسیر کی کتاب ہے اردو میں، اس پر مقدمہ ہے حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کا۔ اس مقدمے کے اندر انہوں نے یہ بیان کیا کہ قرآن کریم کو جو سب سے پہلے اس کی جو حفاظت کی گئی، محفوظ کیا گیا، تو وہ زمانہ لکھنے کا زمانہ نہیں تھا، کاغذ بہت کم ملتے تھے، اس لیے اس زمانے میں یا تو پتوں پر لکھا گیا، یا تو بدن کی وہ ہڈی جانوروں کی جو چوڑی ہوتی تھی، منڈے کی ہڈی شولڈر کے پاس، اس پر لکھا جاتا، پتھروں پر لکھا جاتا۔ لیکن اس سے پہلے بھی، اس سے بھی پہلے حافظوں کی ایک جماعت تیار ہوئی، قرآن نازل ہوتا جاتا، ان کو سناتے تھے، وہ یاد کر لیتے تھے۔ ان یاد کرنے والوں میں ایک بہت بڑی فہرست ہے، بہت نام ہے، لیکن اس میں خواتین کے بھی نام ہیں، عورتوں کے بھی نام ہیں، ازواج مطہرات جیسے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، تمام گویا ازواج مطہرات، وہ اللہ کے نبی کے پاس رہنے والی آپ کی بیویاں، انہوں نے سب سے پہلے قرآن کو یاد کیا۔ وہ حافظہ ہوتی تھی، وہ قرآن کو یاد کرتی تھی۔ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ نبی نے جو زیادہ شادیاں کی، یا اللہ نے جو ان کو اجازت دی زیادہ شادی کرنے کی، کوئی ہمارے نبی پر اعتراض نہ کرے کہ نبی نے کیوں شادیاں زیادہ کی۔ نبی کی شادی زیادہ کروانے کا مقصد یہی تھا کہ نبی پر جو قرآن آیا ہے وہ قرآن تیزی سے دنیا میں پھیل جائے، نبی کی حدیثیں، نبی کی تعلیمات پھیل جائے۔ اسی لیے تو ہماری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں 2210 روایات اور 2210 حدیثیں امی عائشہ سے، یعنی عالموں کی جماعت میں اس کو کہا جاتا ہے کثرت سے، یعنی بہت زیادتی کے ساتھ حدیث بیان کرنے والے
ان میں امی عائشہ کا بھی نام۔ اللہ کے نبی کے پاس رہ کر اتنی کم عمری میں آئی تھی، حافظہ ہو گئی، اتنی عمر میں آئی، حدیثیں یاد کر لی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اسی لیے کہتے ہیں بڑے بڑے صحابہ، بڑے لوگ جب مسائل میں اٹک جاتے، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ مسئلہ کس سے پوچھنے جاتے تھے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے بڑے مقام کا آدمی ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کو نبوت مل سکتی، نبوت کا دروازہ کھلا رہتا، اس لائق کوئی تھا، وہ صلاحیتوں کا مالک کوئی تھا، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لیکن اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، نبوت ان پر ختم ہو گئی۔ یہ صلاحیت کا مالک، اسلام کا دوسرا خلیفہ، امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا بڑا آدمی، وہ کہتے ہیں کہ مسئلے میں رک جاتا ہوں، امی عائشہ کے پاس چلا جاتا ہوں، مسئلہ پوچھنے آتے تھے۔ وہ مفتی مدینہ کے مفتی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے مقام کے آدمی، بہت اونچا آدمی، بہت بڑے عالم ہیں، صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، مسائل خوب یاد رہتے تھے ان کو، لیکن فرماتے جب کبھی رک جاتا تو میں حضرت عائشہ کے پاس چلا جاتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں امی عائشہ کے پاس کوئی مسئلہ لے کر گیا اور مجھے مایوس آنا پڑا، جواب نہ ملا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، کیسا حافظہ ہے۔ صحابہ کے اندر 200 بڑے بڑے صحابہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، آپ کو مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ اتنا اونچا مقام ہے، تفسیر پڑھنے والے علماء، حدیث شریف پڑھانے والے علماء، ان عالموں کو اگر اور عالماؤں کو پوچھو گے تو پتا چلے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں قرآن کی آیتیں ان کو یاد ہے، جہاں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد ہے، وہاں پر قرآن کریم کے معانی اور قرآن کے مطالب اس کو بھی امی بیان کرتی تھی۔ کتنا اعلیٰ درجہ۔ خیر، تو میرا عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ قرآن کریم کو پہلے جو اس کو بچایا گیا، جمع کیا گیا، سب سے پہلے حافظے کے اوپر زور دیا گیا، لکھنے والا عمل بعد میں آیا، پہلے حافظے کے اوپر زور دیا گیا۔ تو یہ تھا قرآن کریم۔ جیسے جیسے عرب کے سماج میں، عرب کے ماحول میں پھیلتا گیا، دنیا نے ایسی بے مثال محبت اور تعلق دیکھا، ساری عداوتیں جو دور ہو گئی وہ قرآن کریم سے بھی ہے۔ اسی طریقے سے ابھی ہمارے مفتی صاحب نے آیت پڑھی، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کیسے بچا سکتے ہیں جہنم کی آگ سے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ اللہ اللہ، کیا کہا کہ تم لوگ جہنم کے کنارے اور دہانے پر کھڑے ہوئے تھے، قریب تھا کہ تم اس میں گر جاتے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تمہیں اللہ نے بچایا۔ کس کی برکت سے تم جہنم سے بچے ہیں؟ یہی ایمان، یہی قرآن کریم۔ آج بھی کہا جا رہا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ جہنم سے نکال لیں گے، جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ یہ ایمان کی برکت ہے۔ ایمان کہاں ملے گا؟ قرآن کریم میں۔ کتنے اچھے ہیں آپ کے اس محلے کے لوگ، جنہوں نے پورے محلے اور اطراف کے لوگوں کو جہنم سے بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ قابل مبارکباد ہے آپ کی بستی کے وہ علماء اور وہ دعوت و تبلیغ کی فکر کرنے والے لوگ، دعوت و تبلیغ کے نہج پر چلنے والے ہمدرد اور ملت کے
یہ کہیے کہ قوم اور ملت کے رہنما اور ہمدرد اصل یہ لوگ ہیں جو خواتین کے دین اور ایمان اور اعمال کی فکر کرتے ہیں۔ ویسے تو مردوں کے بھی مدرسے چل رہے ہیں، لیکن جتنا فائدہ خواتین کی تعلیم سے ہوگا، ماں بہنوں کی تعلیم سے ہوگا، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی لیے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ مرد پڑھا فرد پڑھا۔ ایک مرد پڑھے گا کوئی علم وہ اس تک ہی رہے گا، لیکن خاتون پڑھے گی، ایک بہن ایک بیٹی پڑھے گی تو گویا ایک سماج پڑ جائے گا۔ ایک عورت کی گود اپنے بچوں کے لیے اسکول بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، تعلیم گاہ بھی ہے۔ اس لیے خواتین کی تعلیم پر زور دیا جاتا ہے کہ آپ پہلے قرآن اور حدیث اور سنت کا علم حاصل کرو، پھر یہ جو لوگ کہتے ہیں نا سماج سدھر جائے، معاشرہ سدھر جائے، کوئی پھر بعد میں سدھارنے کے لیے تقریریں نہیں کرنی پڑے گی، جلسے نہیں کرنے پڑیں گے۔ جب مائیں وہ ہوگی کہ ان کو قرآن کریم کی تعلیم سے وہ آراستہ ہوگی، وہ مسائل کو جانتی ہوگی، اسی کی اس میں وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے گی۔ ہم نے ایسے گھرانے دیکھے کہ جہاں ماؤں کو کم از کم مسنون دعائیں یاد ہے۔ یہ عجیب بات ہے، ماؤں کو مسنون دعائیں یاد ہے۔ وہ ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو سنا کہ ابھی تو بچہ بول بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، گود میں دودھ پینے کا زمانہ ہے، ماں وضو کرتی ہے پہلے، اور پھر کھانا شروع کرنے کی جو دعا ہے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ بول کر شروع کرو، ماں وہ دودھ پلاتے ہو بسم اللہ پڑھتی ہے۔ دودھ سے فارغ ہو گئی ماں وہ دعا پڑھتی ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ ارے عجیب بات ہے، ماں نے نہیں کھایا، بچے نے کھایا، دودھ پیا، لیکن ماں وہ دودھ پڑھتی ہے، وہ تعلیم وہ دعا پڑھتی ہے اللہم بارک لنا فی وزدنا من۔ میں نے دیکھا کہ ایک ماں کو دیکھا کہ وہ پہلے تو کھچڑی پکی ہوئی لے کر آئی، اس کو گرائنڈر کے اندر اس نے نرم کیا اور وہ اپنے بچے کو کھلانے لگی، اس سے پہلے یہ دعا، اور اس نے بچے کے ہاتھ بھی دھلائی۔ عجیب ہے، ہاتھ بھی دھلائی، یعنی عادت پڑ جائے بچے کو، حالانکہ بچہ اپنے ہاتھ سے نہیں کھائے گا تو ماں کھلائے گی جب، لیکن وہ بچے کے ہاتھ بھی دھلائے تاکہ بچہ بڑا ہو تو عادت پڑ جائے۔ ماں نیپی بدلوا رہی ہے، کپڑے بدلوا رہی ہے ماں چھوٹے سے معصوم بچے کو، لیکن کپڑا پہننے کی دعائیں اس کو پڑھا رہی ہے، کپڑا پہننے کی دعائیں۔ اللہ اکبر، ایسی ماں تو پھر وہ جب بچے بڑے ہوں گے ماں کو کہنا نہیں پڑے گا بیٹا یہ دعا پڑھ لے۔ ہم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ قبرستان کے پاس سے ایک چھوٹی بچی 3 سال کی یا 2.5 سال کی جو توتلی ہے، ابھی تو بول بھی نہیں سکتی برابر سے، پورا مکمل بولنا بھی نہیں آیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ قبرستان کے پاس سے گزر رہی ہے راندیر کے، وہ کہنے لگی اپنی زبان میں، بہت ہنسی بھی آئی، السلام علیکم یا القبول۔ یار یہ قبول کہہ رہے تو پھر میں کہ نہیں توتلی ہے نا، تو قبور کی جگہ پر اس نے قبول پڑھ لیا۔ پھر وہ کہنے لگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ الٹا سیدھا پڑھے جا رہی ہے، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، پتہ نہیں 3 مرتبہ پڑھ لی، اور پھر ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ پڑھنے کو قبول کر اور اس کا ثواب یہ قبرستان والوں کو دے دے۔ اللہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے، اللہ کتنے خوش ہو گئے ہوں گے کہ 2.5-3 سال کی بچی، اس کو کیا معلوم ہے کہ یہ پڑھنے سے مردوں پر سے عذاب دور ہو جائے گا؟ ماں نے اس کو سکھایا ہوگا نا، ماں نے اس کے سامنے کہا ہوگا جب بھی یہاں سے گزرو تو یہ پڑھا کرو۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں سوچتا رہ گیا کہ یہ وہ یا تو ماں پڑھتی جاتی ہوگی، بچے گود میں ہوئے تو سنتی ہوں گے، جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے وہ بچے سنتے گئے اور بچوں میں یہ عادت آ گئی۔ پتا چلا کہ ماں اصل ہے، ماں ذمہ دار ہے، باپ کمانے میں لگا ہوا ہے، وہ تمہاری دنیا بنانے میں لگا ہوا ہے، حالانکہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن جو بڑا کردار اور اہم رول اگر کوئی ادا کر سکتا ہے تو مائیں کر سکتی، وہ ماں کر سکتی ہے۔ اس لیے ماؤں کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔
میں تو بہت دعائیں دے رہا ہوں، بہت خوشی کا اظہار ہو رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اس محلے کے اندر جوان بچیوں کے لیے، آج تک تو جوانوں کو پڑھاتے تھے، اب انہوں نے اپنا میدان وسیع کر دیا کہ بڑی عمر کی خواتین بھی آئے. ہم تو کہتے ہیں کہ میری بوڑھی مائیں بھی آئیں، اب تو وہ بھی پڑھیں. مرنے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا کلام تو پڑھ لو. اب ماؤں کو یہ ہوگا بوڑھے بڑی عمر کی کہ اب کیا پڑھے، پڑھنے کے دن تو گئے، اب کہاں بھیجا چلے گا. یہ کہے گی وہ نہیں، سب جگہ نہیں چلے گا آپ کا بھیجا. یہ قرآن کا کرشمہ ہے، قرآن یاد کرنے بیٹھو گے یاد ہو جائے گا. یہ قرآن کا کمال ہے. ہمارے یہاں راندیر میں ہمارے نانا حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرکزہ حجیرہ بڑی مسجد میں بڑے بوڑھوں کو قرآن کریم پڑھاتے تھے. میں نے دیکھا ہے اس زمانے میں وہ لوگ جن کی عمر 70-75 سال کی تھی وہ بھی بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے، اور پورا کیا انہوں نے اس عمر کے اندر بھی. یہاں تک کہ ایک صاحب تو وہ تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ مخارج اور تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو سیکھا. حضرت مفتی صاحب کے پاس رہ کر، کیونکہ مفتی صاحب اپنے زمانے کے قاری بھی تھے، راندیر کے جامعہ اشرفیہ دونوں مدرسوں کا سالانہ امتحان قاری کلاس کا حضرت مفتی صاحب لیتے تھے. وہ حضرت مفتی صاحب اتنا بڑا آدمی حجیرہ بڑی مسجد میں بیٹھ کر وہ لوگوں کو، بڑی عمر والوں کو قرآن پڑھاتا. کتنے اندر سے وہ ہے کہ جنہوں نے تجوید سے پڑھا. یہاں تک کہ ایک بڑے میاں تو اتنا ماہر ہو گئے کہ حضرت مفتی صاحب کی ماتحتی میں اور نگرانی میں مکاتب چلتے تھے. وہ مکاتب کے اندر بھی وہ مکتب میں ہی پڑھاتے تھے اور اس کی نگرانی بھی کرتے تھے. بڑی عمر میں نے انگلینڈ میں ایک بڑے میاں کو دیکھا تو میں نے قرآن کریم کے فضائل پر بیان کیا. وہ بڑے میاں آئے میرے پاس اور کہنے لگے مولانا دعا کرنا، میں نے بھی الحمدللہ بڑی عمر میں اس کو ناظرہ پڑھنے سیکھا. میں نے کہا عمر کتنی ہے بھی آپ کی؟ یہی کوئی 70-73 سال کی عمر ہے. 70-73 سال کی عمر میں ایک بڑے میاں نے قرآن مکمل کر لیا. کہا دعا کرو حفظ کرنے کا ارادہ ہے. وہ پٹھان تھے، کہنے لگے دعا کرو حفظ کرنے کا ارادہ ہے. میں تعجب کرتا، یہ عمر میں لوگ کہتے بھیجا نہیں چلتا. نہیں، سب جگہ نہیں چلے گا بھیجا، لیکن قرآن کریم کا کرشمہ ہے. جتنے بڑی عمر کے لوگ پڑھنا چاہیں سب پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایسی عمر کے لوگ آتے تھے اور قرآن کریم یاد کرتے تھے. قرآن کریم پھیلا ہے، اگر دنیا میں آیا ہے تو ان ماں اور بیٹیوں کی بھی تو یہ ان کی برکتیں کہ جیسے خاتون کے میں ابھی پڑھ رہا تھا یہاں بیٹھے کہا کہ خاتون نکاح کرتی ہے تو صرف اس شرط پر کہ آپ کو جو قرآن یاد ہے کیا وہ قرآن مجھے یاد کرا دیں گے. یہ مہر نکی کی. کتنے تولہ سننا دیں گے؟ سنگرام پورے والے ہوتے تو یہ پوچھتے کہ کتنے تولہ سننا دیں گے، ہے نا. سنگرام پورے والے پورے صورت والے سب کا یہ حال ہے. کتنے جوڑے دیں گے، ہم اتنے مہمان لے کر آئیں گے، تم کتنے لے کر آئیں گے، یہ بلا ہے ہمارے یہاں. لیکن اس زمانے کی خاتون کیا تھی، کیا کہتی تھی کہ جتنا قرآن آپ کو یاد ہے وعدہ کرو کہ اتنا مجھے یاد کرا دو گے. کہتے ہیں کہ جب منگنی آئی، پیغام آیا، بات آئی تو کہا کس سے؟ کہا فلاں صاحب سے. کہا کہ اچھا ان کو قرآن یاد ہے. دلہن پوچھ رہی جس کو شادی کرنا، وہ لڑکی پوچھتی ہے کہ کیا ان کو قرآن کریم یاد ہے، اور وعدہ کرو کہ جتنا تم کو یاد ہے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے مہر نہیں چاہیے. جب ایسی بیٹیاں تھیں، ایسی مائیں تھیں، ایسی بہنیں تھیں جن کی برکت سے آج قرآن ہمارے پاس آیا ہے. ایک دوسری بات یہ پڑی کہ ایسا ماحول بن گیا تھا کہ لڑکا جب پیغام دینے کا ہوتا تو ہمارے یہاں کیا دیکھتے، بھائی دیکھو لڑکی والے 70 ہے کہ نہیں، اپنے بیٹے کو برابر رکھیں گے کہ نہیں، داماد کو ہاں سونے کی کتنی انگوٹھی دیں گے، کتنے یہ دیں گے وہ دیں گے. ہمارے یہاں یہ دیکھتے ہیں. لیکن وہ دلہا میاں نے یہ کہا تحقیق کر لو یہ قرآن پڑھنا جانتی ہے کہ نہیں. اللہ اکبر.
قرآن پڑھنا جانتی ہے تو میں شادی کروں گا. اللہ کرے کہ یہ ماحول پھر بن جائے، یہ ماحول پھر بن جائے کہ یہ پوچھنے لگے دلہا بھی کہ شادی اس وقت پر کروں گا جبکہ اس کو قرآن شریف صحیح پڑھتے آتا ہو. پہلے قرآن صحیح کرواؤ تو ہم شادی کی بات کریں گے. یا دلہن لڑکیاں یہ کہنے لگے کہ چلیے جو کچھ لینا دینا وہ بڑے بات کر لو، لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ قرآن کریم مجھے صحیح پڑھاؤ گے، تم مجھے قرآن یاد کرا دو گے تو پھر گھر کا ماحول کیسا بنے گا، لڑکیاں کیسے بنی ہوئی. ابھی دنیا کے جو موجودہ حالات ہے کبھی کبھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، خاص کر کے اس میں بھی بیٹیاں، ان کے ایمان کی حفاظت کا کیا ہوگا. دنیا کے حالات جو چل رہے ہیں کبھی کبھی تو گھبراہٹ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے کہ ہماری ان معصوم بچیوں کی عزت کا کیا ہوگا، ان کا ایمان کیسے بچے گا. ہمارے بڑے بڈھے تو بہت اچھے تھے، اگرچہ جاہل لیکن بہت اچھے تھے کہ دین کا ادب تھا، دین کا ادب تھا. ہم ہماری پھوپھی تھے، ان کو دیکھتے تھے کہ جو اذان شروع ہوتی تھی تو کرتے کا پچھلا حصہ اچک کے وہ سر پہ لے لیتی تھی، چاہے کمر کھل جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن اللہ اکبر کا ادب اتنا تھا کہ وہ کرتے کو پورے سر کے اوپر رکھ لیا کرتے تھے. ادب کا یہ عالم تھا کہ قبلے کی طرف کسی کے پیر دیکھتے تھے تو دل ملا جاتے تھے. قرآن کریم کو پیٹھ ہوتی تو وہ گھبرا جاتے تھے. اگر قرآن کریم گر جاتا، اب یہ عمل ان کا صحیح ہے نہیں، لیکن قرآن کا ادب کتنا تھا کہ قرآن گر جاتا تو وہ ترازو کے ایک پلڑے میں قرآن کو رکھتے اور اس کے وزن گیہوں یا چاول وہ رکھتے اور اس کو صدقہ کرتے. حالانکہ یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ویسے بھی کچھ صدقہ کر دیتے، معافی مانگ لیتے، چل جاتا. لیکن ان کو یہ تھا کہ قرآن کریم گر جائے، اتنا ادب اور اتنا احترام ہوتا تھا. آج یہ سب کچھ نکل گیا ہمارے یہاں سے. آج ضرورت ہے اس بات کی، ہماری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں اس میدان میں پھر آگے آئے. اور یہ لوگوں نے، جن لوگوں نے انتظام کیا ہے، اس کی قدردانی کرے. اپنا وقت دو، گھر والوں سے بات کرو. ہاں، لڑکیاں بھی شادی کے وقت یہ کہے کہ ہم کو اگر مدرسہ میں پڑھنے جانے دے تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں، میں شادی کے لیے تیار. یہ ماحول سگرام پورا مسجد حرا کے قریب کا یہ ماحول بن جائے. میں تو بہت سی مرتبہ بیان کرنے کے لیے آتا ہوں حرا کے اندر، ماشاءاللہ یہاں مردوں کا بھی ماحول بڑا عجیب ہے. بہت خوشی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر، بہت اچھا لگتا ہے. قرآن پڑھنے والے جوان، بڑی عمر کے لوگ تلاوت قرآن کریم میں لگے تھے. میں نے کہا یہ نام کا اثر آیا. نام جب اچھے ہوتے ہیں نا تو اس کا اثر آتا ہے. حرا، اللہ اکبر، سب سے پہلے اسلام کی تعلیم کا آغاز اور ابتدا بھی تو وہیں سے ہوا ہے. غار حرا بولتے رہتے ہیں تو یہ مسجد حرا. نام کا اثر تو آئے گا، جیسے ہی نام جیسے رکھو گے بچوں کے نام، اس نام کا اثر آئے گا. حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے. لوگوں نے کہا کہ دعا کر دیجئے، یہاں کی زمین پہ کچھ اگتا بگتا نہیں ہے اور بہت سوکھی زمین ہے، کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، بھائی شہر کا گاؤں کا نام کیا ہے؟ تو بتایا لوگوں نے، جس کا ترجمہ یہ ہوتا تھا کہ نقصان دہ، غم زدہ. اللہ کے نبی نے فرمایا نام ہی ایسا ہے تو اس کا نام بدل دو. خضیرہ نام رکھنے کے لیے فرمایا نام رکھو اس بستی کا خضیرہ. خاد واد راہا، خضیرہ، ترو تازہ. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا اور وہاں کے حالات بدلنے لگے، وہاں کی زمین اگانے لگی. تو یہ دیکھیے دینی بیداری جب آئے گی، اولاد کے نام بھی اچھے رکھیں گے، اولاد ویسے آئے گی. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ دودھ ڈبے کا تعلیم سرکار کی اور نام انٹرنیٹ کا، اور پھر جو زمانے میں ماحول میں چل گئے پھر امید رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ عبد القادر جیلانی جیسا بن جائے. نہیں، وہ کبھی بھی نہیں ہوگا، وہ طوفان کمپنی کا ڈائریکٹر ہوگا. یہ اچھے اولاد کو نیک بنانا ہے، شریف بنانا ہے. قرآن کی تعلیم اس کو ابتدا سے دی جائے.
شروعات سے ان کے نام اچھے رکھے جائیں بچوں کے. صحابیہ اور صحابیات کے نام پر اپنی اولادوں کے اور اپنے بچوں کے نام رکھے جائیں. ان ناموں کا اثر جب آئے گا اولاد نیک بنے گی, شریف بنے گی. اب ہمارے یہاں تو سماج میں کچھ چل جاتا ہے, کبھی کبھی تو بالکل بے معنی نام, بالکل بے معنی نام, کچھ معنی ہی نہیں ہوتا ہے. وہ بیچ میں چل گیا زویا زویا زویا, تو پتہ نہیں سب نے زویا تو بولتے بھی نہیں آتا, زویا کو جویا چالو کر دیتے ہیں. اور کبھی ایان, یہ کیا ہے ایان اور زویا, یہ کہاں چلتا ہے, اس کا کیا معنی ہے؟ کبھی عالموں سے پوچھو بھی تو صحیح, کہاں سے لائے؟ چلتا ہے, نیٹ پر سے دیکھ لیا. ارے اللہ, کیا نام تھے کہ نیلوفر, یہ کوئی نام ہوتا ہے؟ ایسے بے معنی نام یا بالکل اوٹ پٹانگ نام ہے, انٹرنیٹ پر یہ ہے, تو اس کو دیکھ کے رکھ لیا. علماء کس کام کے, ائمہ کس کام کے؟ ارے میری بیٹیوں, میری بہنوں, تم اس لائق بن جاؤ کہ تم کو پتا ہو کہ صحابیات کے نام کیا کیا ہے. اور جب بچے بڑے ہو جائیں گے نام صحابیہ کا رکھ دیا, عائشہ, خدیجہ, حلیمہ, رقیہ, زینب, ام کلثوم. آپ کچھ مت کرنا, ان کو سدھارنے کے لیے آپ کو محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی. صرف اتنا کر لینا جو نام رکھا ہے وہ نام کی صحابیہ یا صحابی جو ہے ان کے حالات جو کتابوں میں لکھے ہوئے بچے کو دے دینا, بیٹا پڑھ لے. وہ پڑھ لے گا, زندگی سدھر جائے گی. کیا نام ہے؟ ابو بکر, کیا نام ہے؟ عمر, عثمان, علی, زبیر, طلحہ. کتنے پیارے پیارے نام ہیں. لڑکیوں میں بھی بہت اچھے نام ہیں. پوچھو صحابیات کے, اللہ والیوں کے نام, ناموں کا اثر ضرور آیا کرتا ہے, ناموں کا اثر ضرور آتا ہے. خلاصہ یہ کہ ماں جیسی ہوگی. اسی لیے ہمارے پالن حقانی صاحب تھے, وہ کہتے تھے کہ میری ماں تو سدھری تو سب سدھرے, اور تو بگڑی تو سب بگڑے. ماں پھسل گئی اولاد پھسل جائے گی, ماں بگڑی ہوئی ہوگی اولاد بگڑ جائے گی. بہت ضروری ہے میری بہنوں آپ کی تعلیم, خاص کر کے میری وہ بیٹیاں, میری وہ بہنیں جو اسکول جا رہی, جو کالج جا رہی, جن کو ابھی تک دین کا ماحول نہیں ملا. بیٹیوں یہ بہانہ نہیں کر سکتی کہ کیا کریں, ہم نے غیروں کے ساتھ اس لیے گویا شادیاں کر لی کہ کوئی مسلمان رسپانس نہیں دیتا, کوئی مسلمان ہمارے ساتھ شادی کرنے کو تیار نہیں. یہ بہانہ, اس کو کہہ کر ایمان کو چھوڑ دینا, ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلنے کا فیصلہ. تمہاری 2 دن کی خواہش تو پوری ہو جائے گی, لیکن جہنم میں جلنا جو ہمیشہ مقدر میں ہو جائے گا, اس کا علاج اور اس کا حل کیا ہوگا؟ میری بیٹیوں آپ کالج میں پڑھو, لیکن اس مسکان کی طرح پڑھو جو اپنے چند مردوں کے اوپر بھاری ہو گئی, نعرہ لگا کر اللہ اکبر کا, کیسے بڑے بڑے ظالموں کو اس نے دھجا کر رکھ دیا. بڑے بڑے ظالم اپنے ظلم کے ہاتھ نیچے کر گئے. یہ بیٹیاں آج ایسے جذبات کی بیٹیاں, ایسی نیک بیٹیاں. کل بھی میں ایک خاتون کا انٹرویو پڑھ رہا تھا, باقاعدہ پردے میں رہ کر, وہ نو مسلم. تو کہا کہ آپ کے شوہر جیل میں چلے گئے, قید خانے میں چلے گئے, آپ یہ بتائیے آپ نے کیوں نکاح کیا؟ کیا آپ پہلے مسلمان بھی بعد میں نکاح کیا, یا آپ نے شادی کی وجہ سے نکاح کیا اور اپنا مذہب کو چھوڑا؟ کہا نہیں, الحمدللہ میں نے اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر اسلام قبول کیا, اور میرا شوہر چھوٹا ہے تو ٹھیک, اور نہیں چھوٹے اگر تو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں انشاءاللہ اسلام پر سلامت رہوں گی, قائم رہوں گی. میں اللہ سے دعا مانگتی ہوں کہ اللہ میرا خاتمہ بھی ایمان پر. اللہ اکبر. ایک وہ بیٹی ہے اور ایک وہ بیٹی ہے جو مسلمان کے گھر میں جنم لیتی ہے اور ایمان کو چھوڑ کر آسانی سے چلی جاتی ہے, آسانی سے وہ مرتد ہو جاتی ہے. ماں کی فکر نہیں, جس ماں نے کتنی تکلیف سے جنا, کتنی مصیبتیں اٹھائی. باپ نے اپنے پیٹ پر پٹے باندھ کر, باپ تمہارے سامنے نہیں رویا ہے,
گھروں میں بیٹھ کر باتھ روم میں جا کر اکیلا اکیلا رویا ہے، باہر بیٹی کو پتہ نہ چلے، وہ باپ کے آنسو بیٹیاں دیکھ نہ لے، وہ باپ اپنے منہ کو دھو کے نکلتا ہے اور بتلاتا ہے کہ بیٹا یہ تو پانی جا رہا ہے، نہیں کہ آنسو۔ اتنے باپ نے بڑے کیے، کیا اس دن کے لیے کہ تم ایک ادنا سی محبت کے لیے، محبت بھی نہیں ہے بلکہ وہ تمہارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، اس کے لیے تم اپنے باپ کو لات مار دو گے، ماں کو لات مار دو گی، نکل جاؤ گی۔ قرآن یہ جو ماحول بنا رہے ہیں یہ لوگ، یہ اسی چیز کے لیے کہ آؤ سمجھو ایمان کتنی بڑی دولت ہے، قرآن کریم کتنی بڑی دولت ہے، کتنی اچھی کتاب ہے، کتنے مبارک گھرانے ہیں جہاں روزانہ قرآن کریم کی، قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے، اسلامی تعلیمات۔ میں نے جب سنا ہمارے مفتی مصعب صاحب سے تو یہ لوگوں نے جو سنا ہے بہت خوشی ہوئی، سیرت بھی پڑھا رہے ہیں، 2 سالہ مومنہ کورس، تو کہا اس میں سیرت بھی پڑھائی، مسئلے مسائل بھی، اردو بھی سکھایا جا رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت قرآن بھی سکھایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا 2 سال میں سب، پھر سمجھ میں آیا کہ نہیں، عورت اور بیٹی ہوتی ہے وہ کہ جن کو کتنا بڑا بھاری بوجھ دے دیا جائے ان کو کبھی بوجھ نہیں لگتا، ہلکا لگتا ہے، یہ بڑی عمر میں بھی پڑھ سکتی ہے۔ خاص کر کے میری وہ بیٹیاں جو اسکول اور کالج میں جاتی ہے، آؤ تم ڈاکٹر بھی بنو، تم انجینئر بھی بنو، تم کو جو بننا ہے وہ بنو، لیکن پہلے تم قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، اللہ کے نبی کی سیرت کو لگاؤ۔ کوئی تمہارے سامنے یہ آبجیکشن نہ اٹھائے کہ تمہارا نبی کیسا نبی جس نے 11 شادیاں کی۔ کیوں؟ آج میری بات اگر آپ نے سنی ہوگی تو جواب دے سکو گی کہ نعوذ باللہ ہمارے نبی نے خواہشات کے لیے نہیں کیے، بلکہ ہمارے نبی کا مقصد کیا تھا؟ اسلامی تعلیم، قرآن کی تعلیم عام ہو۔ اسی لیے سب سے پہلی حافظہ دیکھو امی عائشہ ہے، حضرت حفصہ ہے، دیگر ازواج مطہرات، حدیثوں کے اندر بھی ان کا کتنا اونچا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسئلے کی حقیقت کو جاننے کے لیے اپنی وہ بیٹی جس کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا، حضرت حفصہ، ان کے پاس جاتے تھے اور پوچھتے تھے بیٹی حفصہ اس کا مطلب کیا؟ ارے باپ تیرا تو اتنا اونچا مقام، تو بیٹی کے پاس آیا، اس لیے آیا کہ بیٹی نبی کی خدمت میں رہی، نبی سے تعلیم حاصل کی۔ ابھی پھر یہ لوگ کو شروع کرنے جا رہے، پھر سے شروع ہوں گے، تو ہماری بیٹیاں بھی آئیں، بڑی عمر کی خواتین بھی آئیں۔ میں تو کہتا ہوں اپنے گھر جا کے نانی دادیوں کو تیار کرو، بوڑھیوں کو بھی بلاؤ، یہ پڑے گی، گھر کا ماحول بن جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ وہ حافظ شروع کرنے کا اس کا بھی اعلان کرا تھا کہ جو بچیاں ہونا چاہتی ہو تو نام نسبت آگے اور انشاءاللہ یہ بیٹیوں کے لیے حفظ کا بھی لو، یہ تو حافظ کلاس بھی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جو بہنیں، جو بیٹیاں حافظ ہونا چاہتی ہوں، آؤ میدان میں آؤ، تمہاری ضرورت ہے، تم حافظ بھی بن سکتی ہے، کس نے کہا نہیں بن سکتی، بنو۔ کم از کم شروعات تو یوں کرو کہ اماں کا پارا یہ کر لو، یاسین شریف، سورہ کہف، سورہ دخان، سورہ مزمل جو روزانہ پڑھنے میں آتی صورتیں، پہلے سورہ واقعہ، وہ سورہ واقعہ سب یاد کر لو، بتا کے جاؤں گا تو کوئی چھوڑے گا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھنے گئے، دیکھا کہ آخری وقت جیسا ہے، تو کہا کہ کیا ہوا؟ کہا بس بیمار ہوں، 3 بیٹیاں ہیں یہ پتہ چلا، اور لگتا نہیں کہ ابن مسعود اب زندہ رہیں گے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ بھائی میں تمہارے لیے کچھ ہدیہ بھیجتا ہوں، وہ رکھ لو۔ تو کہا کہ تمہاری بیٹیوں کے کام آئے گا۔ کہا عثمان امیر المومنین تم یوں سمجھتے ہو کہ میرا انتقال ہو جائے گا تو میری بیٹیاں بھوکی مرے گی؟ کہا میرے محبوب، کیا جملے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کو سونے سے پہلے سورہ اذا وقعت الواقعہ پڑھ لے اس پر کبھی فاقہ اور کبھی بھوک نہیں آئے گی۔ کہا میں نے میری بیٹیوں کو یاد کروا دیا اور میری بیٹیاں پابندی سے پڑھتی ہیں۔ اب تو آپ بھی اس نیت سے آ جاؤ کہ میں سورہ واقعہ یاد کرنی ہے،
تو پہلے ایسا آ جاؤ، پھر دیکھو کتنا آسان ہوتا ہے یہ قرآن کریم۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا، نیچے فارم رکھے ہوئے ہیں، وہ فارم لے کر جائیں اور بھر کے جلدی جلدی جمع کروائیں، اس کو دیر بھی نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم گنہگار، گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے سچی نفرت نصیب فرما۔ اے اللہ نیکیوں کا ذوق اور شوق نصیب فرما، نیکیوں کے عادی بنا دے۔ اے اللہ نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے بیوی بچوں کو، سب کو اے اللہ عالم دین بنا، علم نافع نصیب فرما، دین کا علم ضرور نصیب فرمائیے۔ اے اللہ سیکھی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ یہ جو لوگ محنت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے جذبات کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کو ہمت عطا فرما، ان کو اپنا ساتھ اور اپنی معیت نصیب فرما۔ اللہ محنتوں کو قبول فرما، اس محلے میں خصوصی طور پر اے اللہ برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما، اس محلے کو پورے شہر کے لیے نمونہ بنا دے۔ اے اللہ یہاں کی بیٹیوں اور بہنوں اور ماؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما، قبول فرما، ہمارے بیماروں کو پوری شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد ما هو اہلہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔